اسلام آباد ہائی کورٹ کی بار بار کی وارننگز اور حکومت کی بار بار کی یقین دہانیوں کے باوجود پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ مخالف سماجی کارکنان اور صحافیوں کی جبری گمشدگیوں کا سلسلہ طویل ہوتا جا رہا ہے۔ اگلے روز اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے جسٹس جاوید اقبال کی سربراہی میں کام کرنے والے گمشدہ افراد کی حکومتی کمیشن کی مایوس کن کارکردگی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ کمیشن ملکی خزانے پر ایک بوجھ کے سوا کچھ نہیں۔ جس دن چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیے، اس سے ایک روز پہلے ہی کلفٹن کراچی سے ایک اور اسٹیبلشمنٹ مخالف صحافی اور سماجی کارکن ارسلان خان اٹھایا جا چکا تھا۔ ارسلان کی اہلیہ عائشہ کا کہنا ہے کہ 10 اہلکار ان کے گھر میں داخل ہوئے اور ارسلان کو بولا تم ریاست کے خلاف بات کرتے ہو۔ وہ کہتا رہا کہ میں قانون کی پیروی کرنے والا شہری ہوں، لیکن وہ اس کو گھسیٹ کر ساتھ لے گئے۔ عائشہ نے بتایا کہ رات کے غالباً 4 بجے تھے، وہ اور بچے سو رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی اور پھر اس کے بعد 10 کے قریب اہلکار گھر میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ سب کے چہروں پر سیاہ نقاب تھے، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ انہوں نے ارسلان کو کہا کہ تم ریاست کے خلاف لکھتے ہو، تم نے پریشان کر کے رکھا ہے، پاکستان میں رہتے ہو اور یہاں رہ کر یہ سب کرتے ہو۔ ارسلان نے جواب دیا کہ میں قانون کی پیروی کرتا ہوں، لیکن انہوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ عائشہ کے مطابق اہلکاروں نے ارسلان کا موبائل فون لے لیا، اس کے بعد بیٹی کا فون بھی لیا اور پوچھا کہ لیپ ٹاپ کہاں ہے، کیا اسلحہ تو نہیں ہے؟ پھر ارسلان کو کہنے لگے کہ تم ہی AK-47 ہونا، جو کہ ارسلان کا ٹویٹر ہینڈل ہے۔ ان کے مطابق اس کے بعد اہلکار ارسلان کو اپنے ساتھ نیچے لے گئے، جہاں کمپاؤنڈ میں ایک پیجارو گاڑی آئی جس میں عام کپڑوں میں ملبوس اہلکار بیٹھے تھے۔ انہوں نے ارسلان کو ساتھ بٹھایا، جبکہ باقی اہلکار اپنی موبائل گاڑیوں میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ ایس پی کلفٹن روہیل کھوسو نے بتایا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے انہیں اس واقعے کے بارے میں معلوم ہوا ہے۔ روہیل کھوسو نے بتایا کہ میں نے تمام متعلقہ تھانوں سے معلوم کیا ہے، ان میں سے کسی تھانے نے انہیں حراست میں نہیں لیا۔ عائشہ کے مطابق ارسلان ٹویٹر پر سرگرم تھے، وہ بلا تفریق لاپتہ افراد اور مذہبی اقلیتوں کے لیے آواز اٹھاتے تھے۔ دوست احباب انہیں کہتے تھے کہ انہیں خیال رکھنا چاہیے، لوگوں کو سچ سننے کی عادت نہیں۔ وہ کہتا تھا کہ مجھ سے یہ بددیانتی نہیں ہوگی۔ صحافی اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ فواد حسن کا کہنا ہے کہ ارسلان کراچی کی آواز کو سپورٹ کرتے تھے۔ جو شہری لاپتہ ہیں، جو اسیر ہیں، وہ ان کی معلومات رکھتے تھے اور لاپتہ افراد کے اہل خانہ کی خبرگیری کرتے تھے۔ ارسلان کراچی میں گجر نالے سمیت دیگر علاقوں سے تجاوزات کے خلاف آپریشن کے بعد بنائی گئی کراچی بچاؤ تحریک میں بھی سرگرم رہے۔ اس تحریک کے رہنما خرم علی کے مطابق ارسلان ان کی تنظیم کے باقاعدہ رکن نہیں تھے، لیکن وہ اس مہم کو سوشل میڈیا پر سپورٹ کرتے تھے۔ خرم علی نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ارسلان سے ملاقات ہوئی تھی تو میں نے کہا کہ آپ بہت زیادہ سچ لکھ رہے ہیں۔ ارسلان نے کہا کہ سب سے بڑا خطرہ ضمیر کی عدالت میں مجرم ٹھہرنے کا ہے۔ سچ لکھنا نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ دنیا کی ہر قید سے ضمیر کی قید زیادہ تکلیف دہ ہے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بھی ارسلان کی رہائی کے حوالے سے ٹرینڈ موجود ہے۔ سینئر سیاستدان اور انسانی حقوق کمیشن کے سابق چیئرمین افراسیاب خٹک نے کہا کہ ارسلان خان کی جبری گمشدگی قابل مذمت ہے۔ کب تک مقننہ انتظامیہ اور عدلیہ آئین و قانون کی اس خلاف ورزی پر سوتے رہیں گے؟ شہریوں کے حقوق کا کیا ہوگا؟ ارسلان خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر حلقہ 245 کے ضمن انتخابات پر MQM لندن کی جانب سے بائیکاٹ کی حمایت بھی موجود ہے۔ MQM لندن کی رابطہ کمیٹی نے ٹویٹر پر ارسلان خان کو حراست میں لیے جانے کی شدید مذمت کی ہے اور کہا کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ارسلان خان کی گرفتاری کا نوٹس دیں اور ارسلان خان کو فی الفور رہا کیا جائے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔